اچھا، تو حدیث پڑھتے ہیں پھر. جی ہم نے یہ کل شروع کی تھی، باب ما جاء فی اعلان النکاح. اس میں یہ والی حدیث میں نے گزارش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آ کر بیٹھ کے تو علماء نے اس کے دو تین جواب دیے. ایک تو یہ کہ یہ آپ کا خاصہ تھا، دوسرا یہ کہ ابھی حجاب کے احکام نہیں اترے، تیسرا کہ بیچ میں ہو سکتا ہے کوئی پردہ ہو کوئی حجاب ہو. ٹھیک ہے، تو یہ حافظ کس بن کی بات حجر ہے نا؟ حافظ بن اچھا حجر وہ رحمہ اللہ تو اس طرف گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا خاصہ تھا. صحیح، یہ مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ کوئی وہاں مطلب یا حجاب کے بھی احکام نہیں اترے تھے یا پھر کوئی پردے وغیرہ کا مطلب انتظام تھا. جس طرح کے سید عائشہ کے پاس لوگ آ کے سوال کرتے تھے، بیچ میں پردہ ہوتا تھا. جی بہتر ہوگا. باب ما يقال للمتزوج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي كان إذا رفع الإنسان اذا تزوج، جب کوئی شخص شادی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرتے؟ دعا دیتے، مبارکباد دیتے. رفع کا معنی دعا دینا، مبارکباد دینا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے اور آپ پر برکت دونوں کو جمع کر دے، دونوں کو خیر پہ جمع کر دے. وفی الباب عن عقیل ابن ابی طالب. باب اچھا، تفعیل ہے شیخ محترم. رفع. کون سا؟ ہاں، رفع. ترفیہ، ترفیہ بالکل کفیل. حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح. باب ما يقول اذا دخل على اهله. جی عبد المنان بھائی پڑھے. حدثنا قال، جلدی. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن ابي جعد عن قريب عن ابن عباس. سفیان بن عیینہ کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، مائک ثقہ بند ہے امام بولنے ہیں، کا. مدلس ہیں. ٹھیک ہے، مدلس ہیں، اور 198 میں ان کی وفات ہے. یہ منصور سے بیان کر، وہ سالم سے بیان کر. لو ان احدکم اذا اتى اهله، اگر تم میں سے کوئی ایک جب وہ اپنی بیوی کے پاس آنے لگے، قال تو وہ کہے بسم اللہ. ابو داود میں ہے ارادہ، ارادہ کرے تو بسم اللہ پڑھے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا دے اور شیطان سے بچا اس کو جو تو ہمیں عطا کرے. فَإِنْ قَضَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مابین اولاد لکھی ہے تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. قرآن مجید میں بھی ہے. صحیح ہے، شیطان جو ہے نا، شیطان اس نے چیلنج کیا تھا. ٹھیک ہے، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. صحیح، اور اس میں یہ بھی تھا، اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ نے فرمایا تھا کہ تو گھوڑے دوڑا اپنے سے. اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم. یہ جو دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے اولاد اور مال میں شریک ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اس لیے شریعت نے شیطان سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دعا سکھلائی ہے. سیدنا وہ جو مریم کی والدہ تھی، انہوں نے کہا، دعا کی تھی نا کہ میری اولاد کو شیطان سے بچانا. قالت ربی انی وضعتها انثى فلما وضعتها قالت ربی، آگے انہوں نے کہا تھا وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. صحیح ہے، من الشیطان الرجیم. تو شیطان بچے کو چوکے لگاتا ہے. تو یہاں لم یضرہ کا معنی یہ نہیں ہے، مطلب علماء نے کہا کہ وہ بچے کو یہ بڑا ہو کر کفر تک نہیں لے جائے گا، شرک تک نہیں لے جائے گا. صحیح ہے، یا مطلب یہ معنی نہیں کہ گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ اس سے ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں رہے گا، اس بچے کے اوپر خیر غالب رہے گی. صحیح ہے، خیر غالب رہے گی دعا کی برکت سے.
یہ معنی نہیں کہ وہ معصوم بن جائے گا، معصوم نہیں بنے گا، یعنی گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے ہوں گے، لیکن مجموعی لحاظ سے اس کے اوپر کیا غالب آئے گی؟ خیر، خیر شیطان سے وہ بچا ہوا ہوگا۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ بچے جو ہیں وہ خیر پر رہیں، صحیح ہے؟ تو والدین کو دعا کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ شیخ الاسلام کی کتاب ہے احکام المولود، تحفۃ الودود فی احکام المولود، ابن قیم، انہوں نے اس پہ اچھا لکھا ہے، صحیح ہے، کہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کے ساتھ کا نقصان کرتا ہے کئی طریقوں سے۔ هذا ویسے حدیث مطلب حسن کتاب ہے نا صحیح جی۔ روزے کی جو کتاب ہے باب تلبیس ما و جاء فی الاوقات التي یستحب فیها النکاح، ان اوقات کا بیان جن میں نکاح مستحب ہے۔ قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعیل عن عبد الله بن عروہ عن عروہ عن عائشہ۔ یہ سند دیکھیں، اس میں دیکھیں یحییٰ بن سعید القطان ہے، یہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ شاگرد تھے جو مطلب کہتے ہیں کہ میں کون سے بتائیں آپ نے سفیان ثوری کے منہ کو دیکھتا رہتا، جب وہ حدثہ کہتے تو میں روایت لکھتا، صحیح، جب وہ ان کہتے تو میں روایت نہیں لکھتا، صحیح، اور میں سفیان ثوری کو روکتا، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز پہ کہ یہ کیسے ہے، اس کا حوالہ کیسے ہے، یہ آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ جو تھا اس نے اپنے استاد سے علم نے بڑی محنت کی، اور یہاں تک کہ باقی لوگ وہ حجت نہیں بن سکے جس قدر یہ حجت بنے، یہاں تک کہ محدثین نے اصول بنا دیا کہ اگر ثوری سے یحییٰ بیان کریں گے تو وہ حدیث سما پہ معمول ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اوپر ہم نے حدیث پڑھی ہے نا، تو اس میں سفیان بن عیینہ ہے، اس میں کیا ہے؟ سفیان بن کوئی عیینہ، آنا ان سے بیان کریں، کس سے بیان کریں؟ یہ مطلب حدیث کیسے پھر حسن صحیح بعد میں اس میں تو حکم لگا نا یہ دیکھیں نا، یہ سفیان بن عیینہ ہے، یہ ہاں جی اب یہ ان سے بیان کر رہے ہیں، ان، ابھی روایت ضعیف ہوگی، لیکن چونکہ دیگر جگہوں پر سما کی صراحت ہے، متابعات ہیں، کیا ہیں؟ مطابع متابعات ہیں، کیا ہیں؟ تو روایت یہ حسن ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ثابت ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، یہ مطلب سے کیا مطلب ہوتا ہے مطابعت کا سپورٹ کرنے والی، صحیح ہے، یعنی منصور کا کوئی ایسا شاگرد آ جائے جو مدلس نہ اور سکھا ہو، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سپورٹ ہے اس منصور استاد ہے نا سفیان کے، کا ٹھیک تو سفیان کے اوپر مسئلہ کیا ہے؟ تدلیس کا، سمجھ ہاں آ رہی جی ہے سب کو؟ کس کا جی مسئلہ ہے؟ یہ علت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہاں آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر عبد الرحمن بن مہدی، کیا آ جاتے ہیں؟ عبد الرحمان بن مہدی تو یہ تو بالکل زبردست ہے، تو یہ مطابت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ سمجھ آ گئی جی سب کو؟ جی جی ادیب سے دیا ہے اچھا، تو یحییٰ بن سعید القطان اس قدر جو ہے اپنے استاد کو روکتے تھے، ٹھیک ہے، کہ ان کے علم میں وہ حجت بن گئے۔ یہ شور کیوں ہے ابھی؟ اچھا، ایک بات تو یہ، دوسری بات، سفیان ثوری سے جب یہ سوال کرتے تھے نا تو سفیان ثوری بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ سفیان ثوری خود فرماتے ہیں کہ میں مطلب وہ ان کے حافظے سے تعجب کرتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے یحییٰ، صحیح، اور یحییٰ کے بارے میں یہ جملہ کہ من ترکہ یحییٰ، جس کو یحییٰ بن سعید القطان نے چھوڑ دیا، ترکنہ، ہم بھی چھوڑ دیں گے، سمجھ آ گئی؟ ان کا سکہ ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ ہاں، چلیے، تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا شوال میں، وبنا بی فی شوال، اور میرے ساتھ جو رخصتی ہوئی وہ بھی شوال میں ہوئی۔ شوال کا ذکر اس لیے کیا، جاہلیت میں شوال کو وہ پسند نہیں کرتے تھے نکاح کے لیے۔ وکانت عائشہ تستحب ان یبنى بنسائها فی شوال، سید عائشہ یہ مستحب سمجھتی تھی کہ عورتوں کی رخصتی نکاح اس مہینے میں ہو۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرف الا من حدیث ثوری عن اسماعیل ابن
امیہ، یہ آگے انشاءاللہ اس میں مصطلح میں اصطلاحات آ رہی ہیں، حسن، صحیح، غریب، وہاں انشاءاللہ ہم تسلی سے پڑھیں گے۔ جی شیخ۔ باب ما جاء فی الولیمہ، پڑھیں عبد المنان، جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ جی شیخ محترم، بسم اللہ۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن ابن عوف اثر صفرة، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس محترم اللہ ہے کہ علی انہوں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف پر زردی کے نشان، صحیح، درجی کے نشان۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فقال فقال انی تزوجت امرأة علی وزن نواة عورت سے ذهب، بے شک میں نے ایک عورت سے نکاح کیا سونے کی ایک گٹھلی کے برابر، صحیح ہے، وزن پر، یعنی اتنی اس گٹھلی کا وزن، نواتن گٹھلی، سونے کی گٹھلی، صحیح، تھوڑی سی ہوگی نا گٹھلی جتنی ہے اس قدر سونا تھا۔ فقال بارک اللہ لک اولم، ولیمہ کیجیے ولو بشاتن، خواہ بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ باب میں ابن مسعود، عائشہ، جابر، زہیر سے حدیث، حدیث انس حدیث حسن صحیح۔ وقال احمد بن حنبل وزن نوات من ذهب وزن الثلاثه دراهم والثلث، 3 درہم اور اوپر تیسرا حصہ، ٹھیک ہے، ہاں، اسحاق کہتے ہیں 5 درہم۔ قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن انس بن مالک، یہ زہری، یہ بھی مدلس ہے، ثقہ امام ہے لیکن مدلس ہے، ان سے روایت کریں گے، روایت ضعیف ہو جائے گی جب تک سما کی صراحت نہ ہو۔ ان النبی اولم علی صفیہ بنت حیی بسویق و تمر، بے شک آپ نے سیدھا صفیہ پر ولیمہ کیا کھجور اور ستو کے ساتھ، کھجور اور ستو کے ساتھ۔ هذا حدیث قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان نحو هذا، یہ اوپر بھی سفیان آیا نا، نیچے بھی سفیان ہے، ضعیف حدیث ہو گئی سفیان بن عیینہ والی۔ اتنی جلدی ضعیف نہیں کہنی جب تک اس کی خرابی سامنے نہ آئے، سما کی صراحت نہیں ہوگی ضعیف ہو جائے گی، اگر ہوگی پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، علت کوئی اور نہیں ہوگی، جلدی ضعیف کرنی، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال ٹھیک ہے آپ لوگ شیخ، ابتدائی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ضعیف نہیں کرنی، ٹھیک ضعیف کرنے ٹھیک والا ٹھیک درجہ بھی بہت آگے ہے، ابھی آپ نے اصول ٹھیک پڑھنے ہیں، یہ تو صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں میں مطلب ابتدائی آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح آپ قواعد النحو پڑھتے تھے پہلی کلاس میں تو اسم فعل کے علامات نہیں پڑھتے تھے، جس طرح یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، بالکل ٹھیک ہو ٹھیک گئی، ہے، اس درجے کی آپ یہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بالکل سمجھ آ گئی۔ اچھا، کہتے ہیں وقد روا غیر واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن انس ولم يذكروا فيه عن وائل عن ابنه، کہتے ہیں اس حدیث کو ابن عیینہ عن زہری عن انس سے کئی لوگوں نے روایت کیا ہے، یعنی ابن عیینہ کے کئی آگے شاگرد ہیں، لیکن وہ اس میں وائل عن ابنہ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے، یہ جو واسطہ ہے نا یہ والے 2 بندے وہ ذکر نہیں کرتے، سفیان اور زہری کے درمیان یہ 2 واسطے وہ ذکر نہیں نہیں کیے۔ کرتے، لم یذکر، انہوں نے ذکر نہیں کی۔ اب سفیان کیا کرتے تھے؟ یدلس فی هذا الحدیث، اس حدیث میں کیا کرتے تھے؟ تدلیس کرتے تھے، فربما لم یذکر فی انوائل وربما ذکر، بس اوقات سفیان یہ ذکر کر دیتے واسطہ اور بس اوقات ذکر نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ مدلس کیا کرتا ہے؟ استاد کو گرا دیتا ہے نا اپنے آپ۔ اچھا، قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء ابن السائب عن ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام اول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة، پہلے دن کا کھانا صحیح ہے، یہ برحق ہے، یعنی فرض ہے، دوسرے کا
सुन्नत है, तीसरे का रियाकारी है। वमन सम्मा सम्मा अल्लाह, जो लोगों को दिखाता है तो अल्लाह भी उस चीज को लोगों के अंदर आम कर देता है, शोहरत उसकी बना देता है। हदीस इब्न मसऊद ला नारिफु मरफूअन इल्ला मिन हदीस ज़ियाद इब्न अब्दुल्लाह, इब्न मसूद की हदीस हमें नहीं मालूम मगर ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह की सनद से। व ज़ियाद इब्न अब्दुल्लाह कसीरुल गराइब वल मनाकीर, ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह की बहुत सारी मुनकर और ओपरी रिवायात, गराइब का माना ओपरी। व समेत मोहम्मद बिन इस्माइल यज़कुरु अन मोहम्मद बिन उक़बा, मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल को सुना, वो मोहम्मद बिन उक़बा से जिक्र करते हैं। मोहम्मद बिन उक़बा कहते हैं वकील ने कहा ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह मा शरफ़िही ला यकज़िबु फिल हदीस, ये हदीस के अंदर झूठ है, नहीं बोलते, अपनी शराफत की साथ ये हदीस में झूठ है, नहीं बोलते। बहरहाल ये रिवायत जो है ना, ये ज़ईफ है। तो वलीमा जो है सही है, हफ्ते में आप किसी दिन कर लें, ठीक है, शादी के मतलब हफ्ते में आप जितना जल्दी हो सके वलीमा आप कर लें, सुन्नत है। आप वलीमा की जो दावत आगे आ रही है उसको कबूल करना जरूरी है। बाबू माफी इजाबत दाई, काला हद्दसना, इजाबा कबूल करना, दाई दावत देने वाले की दावत को। काला हद्दसना अबू सलमा यहया इब्न खलफ काला हद्दसना बिश्र इब्न मुफद्दल अन इस्माइल इब्न उमय्या अन नाफी अन इब्न उमर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतु दावत इदा दुईतुम, तर्जुमा करें अब्दुल मनान, दावत को क्या करो, जाओ जब तुम्हें, इसे मतलब दावत को जाओ जब तुम्हें बुलाया जाए। मैं सॉरी नजर आ रहा। कहीं और खो गए थे हैं? बाबू मा वैसे जा फी मैं यजीउ इलल वलीमती बिगैर दावत, उस बारे हदीस जो उस उन अहादीस के बारे में, बाबू मा उन अहादीस के बारे में जो आई हैं, फी मन उस शख्स के बारे में, यजीउ जो आता है, इलल वलीमती जाता है वलीमे की तरफ, बिगैर दावत बगैर किसी दावत के। जी जी सिस्टर पढ़े, तायरा फारी है। वो चाय बनाने मैं पढ़ जी पढ़े, लम्मा क़ाम नबी सल्लल्लाहु, इधर से पढ़ना आन सनद इब्न पढ़े। मसूद। काल हद्दसना हन्नादुन, बिस्मिल्लाह। قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل فرمایا آیا ایک آدمی یقال لہو، اسے ابو شعیب کہا جاتا تھا، الا غلامین لہو لحامین، ایک غلام کی طرف اس کے لیے، لحامین کیا مطلب ہے شیخ محترم؟ اس کو نہیں پتا لحامین، شیخ محترم لہو لحامین اس کے لیے لحام تھے، پس کہا اسنا لی تعامن یکفی خمسطن، 5 آدمی کو کافی ہو جائے، کھانا تیار کرو میرے لیے۔ فإنی رأیت فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس دیکھا میں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ لحام نام ہے نا بھائی؟ وسلم، اچھا لحام نام ہے، ٹھیک ہے۔ بس دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، الجوع، دیکھا میں نے بھوک کو، بھوک نبی کے اثرات بھوک کے اثرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف فرمایا، فصنع طعام، کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کا اثر دیکھا۔ کھانے کو پھر بھیجا، فارسل ٹھیک بھیجا ہے میں نے، جی جی عبد المنان بھائی، محترم جاء رجل يقال له ابو شعیب الى غلام له ہاں جی لحام، ایک شخص آیا کا نام ابو شعیب، کس کی طرف آیا؟ ایک غلام اپنے کی طرف، غلام لحام کی طرف، تو اس نے کہا اصنع لی طعاما، میرے لیے کھانا بنائیے، کیا بنائیے؟ کھانا تیار کیجیے، ہاں، بنائیے جو یکفی کتنے لوگوں کو کافی ہو، 5 آدمیوں کو کافی ہو، 5 لوگوں کو کافی ہو، کافی کتنے لوگوں کو؟ ہو۔ بس دیکھا میں نے 5۔ ان کے چہرے کی طرف بھوک کے اثرات کو،
میں نے دیکھا قال رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھوک کو دیکھا تو آپ جو ہے نا کھانا بنائیے. اس نے کھانا بنایا, صحیح ہے, باورچی تھا وہ. پھر بھیجا میں پھر نے اس نبی نے صلی اللہ علیہ رسول وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا تو آپ نے, ہاں, فدعا, اس نے آپ کو بلایا اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو بھی ساتھ بلا لی. جی آگے عبد المنان. فلما قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اتبعہم ان کی ایک آدمی نے ان کی اتباع کی, پیروی کی, لم یکن معہم, جو ان کے ساتھ نہیں تھا, حین دعو, جب آپ ان سب کو بلایا گیا. فلما انتہا, جب منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, نہیں, الباب, انتہا منع نہیں نہیں, پہنچ گیا آپ دروازے تک. جب آپ دروازے تک پہنچ گئے, ٹھیک ہے. جی جی. قال لصاحبہ المنزل, آپ نے اپنے مہمان ساتھی کو کہا, ہوں. انہ اتبعنا رجلا, میزبان, بے صاحب منزل مہمان, گھر والے کو. میزبان کو کہا. مہمان تو میزبان آپ کو. تھے نا, اچھا اچھا مہمان تو آپ تھے. ٹھیک ہے. جی انہ کیا کہا. اتبعنا رجلا, بے شک وہ, اس نے, اس آدمی نے ہمارے پیچھے پیچھے آیا ہے. لم یکن ہاں پیچھے معنا, پیچھے. لم یکن معنا, یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا, ہی دعوتنا, جب تو نے ہم کو بلایا. فإن آذنت لہو, بس بے شک آذنت لہو, بے تو شک اس کو نہیں, اجازت دے, فإن بس أذنت, اگر تو اس کو اجازت دے, ٹھیک ہے, بس تو اگر اس کو اجازت دے, داخل ہو جائیے. قالا, فرمایا, فقد اذن, تحقیق اجازت دی میں نے, اذن لہو, فقد اذن لہو, أذنا, أذنا اذنا, نہیں ہے, أذنت أذنا, ہم نے ہم اجازت نے دی اس اس کو, کو اجازت دے دی. فلیدخل, پس وہ داخل ہو جائے. داخل ہو, هذا داخل حدیث حسن صحیح وفی الباب عن ابن عمر. یہ حدیث بہت اچھے فوائد پر مشتمل ہے. اصولی بات ہے کہ جس کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہی آئے, ٹھیک ہے. جی جی. ہاں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے دعوت کی, ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ لوگ مختص ہو گئے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ کی جو ساتھی, تو چنانچہ ایک جو ہے بندہ وہ زائد آ گیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے بہت خوبصورت ادب سکھایا, خوبصورت ادب سکھایا, اور فرمایا کہ آپ اجازت اگر مرحمت فرما دیں تو کوئی حرج ہے تو ان میں اجازت دے دیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں نا, جو مطلب کھانا کھلانے والا, اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے کھانے کا بندوبست کم کیا, تو مطلب ہے کہ میرے مہمان جو ہے وہ بھوکے نہ رہیں. تو ویسے تو 2 بندوں کا کھانا 4 کا 8 کو پورا ہو جاتا ہے, لیکن انتظام بھی تو کرنا ہوتا ہے کہ نہیں. جی تو بالکل. بنا دعوت کے نہیں جانا چاہیے, بنا دعوت کے نہیں جانا چاہیے. اس سے انسان کا مورال جو ہے وہ, اس کی حیثیت وہ خراب ہوتی ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے, ایک ہوتا ہے زائر اور ایک ہوتا ہے مہمان, اس میں بھی تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. زائر ہوتے ہیں جو لوگ بازار آئے, شہر آئے, آپ کا گھر قریب تھا, چلتے چلتے آپ کے پاس آ گئے خیریت پوچھنے, وہ آپ کے زائر ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان کی ضیافت حتی الوسع جو آپ کے پاس تھوڑا بہت میسر ہے آپ کر دیں. ایک بندہ خصوصاً آپ کے لیے آتا ہے سب کچھ چھوڑ کے, صحیح ہے, دوسرے شہر سے جی پاس رہتا ہے, تو وہ زیادہ حقدار ہے, پھر وہ حق کی ضیافت اپنی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ظاہر کے جی وہ مسائل نہیں ہیں جو مہمان کے جو مسائل ہیں. یہ تھوڑا سا فرق اہل علم نے کیا ہے. بعض لوگ, ہم بعض وقت تکلف میں پڑ جاتے ہیں, تکلف میں پڑ جاتے ہیں, تو یہ فرق جو ہے نا لازمی ہونا چاہیے. بعض اہل علم نے اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے, امام احمد رحمہ اللہ سے بھی کچھ چیزیں ہیں. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے. شادیوں پہ عموماً, ٹھیک ہے, ایک گھر کو دعوت دی جاتی ہے تو مطلب 2 بندے ہیں نا تو تقریباً 12 چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جی, اس سے بھی اور لوگوں ایک ایک کا بندہ بڑا 5 5 نقصان ہے. بندوں کا کھانا پلیٹ میں ڈال لیتا کارڈوں پہ یہ ہاں, حدیث لکھنی پھر چاہیے اس کے شیخ بعد محترم. اگلا کام یہ ہوتا ہے, اگلا ہے. کام جی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. صحیح, اگلا کام یہ ہوتا ہے. یہ بہت ہی بد تہذیبی ہے, بہت بڑی بد تہذیبی. یہ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے کہ جی آپ کو بالکل. عزت دی جا رہی ہے, آپ کو مطلب بہترین کھانا کھلایا جا رہا ہے, تو لوگ جو ہے مطلب یہ نقصان کرتے ہیں, کھانا چرا لیتے ہیں, ضائع کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی احساس کرنا چاہیے.
ہاں جہاں انسان کا تکلف ہے وہاں انسان کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے گھروں کے اندر دعوتوں کے اوپر، اس سے بہت مطلب ہے کہ تعلقات کے اندر بہتری آتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ہمارا ایک گاؤں ہے تو بڑے ایک واقعہ سناتے، بن بلائے کسی کے مہمان بننا۔ دو لوگ تھے تو وہ ان کی عادت تھی کہ جدھر بھی شادی ہو جاتی تھی وہ گھس جاتے تھے اس میں۔ تو وہ گاؤں سے آگے ایک دوسرا گاؤں تھا تو وہاں شادی تھی، وہاں گھس گئے، لوگوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے مارا، بےزتی کی، ٹھیک ہے، تو بڑا صحیح شرمندہ کیا ان کو دونوں کو کہ آپ کو شرم نہیں آتی، صحیح آپ جو ہے بنا بلائے جو ہے آپ گھس آئے۔ تو وہاں اس گاؤں کا ایک بندہ تھا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا اللہ اکبر، یہ آپ نے ہمارے گاؤں کی مٹی پلیت کر دی، سے اتنی صحیح بےزتی بات ہوئی، تو آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ ایسے ڈیڑھ تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہوئی، اے تے کچھ بھی نہیں ہوئی، جڑی جابے ہوئی سی نا وہ تسی نہیں ویکھی، یہ نہیں، صحیح یہ تو کچھ بھی نہیں ہوئی جو جابا اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے، کہتے جو وہاں ہوئی تھی نا وہ ہو وہ تو اس سے کہیں گنا ہاں زیادہ، ٹھیک ہے، تو شیخ صحیح محترم کیا جی یہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو مطلب بغیر بلائے جاتا ہے وہ چور بن کے جاتا ہے، ڈاکو بن کے واپس آتا ہے۔ ہوں، تو مناسب چیز نہیں ہے نا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایک زائد بندہ ہمارے ساتھ آ گیا تو کوئی مسئلہ تو نہیں، تو انہوں نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور شیخ محترم مطلب جہاں کھلا انتظام ہو شادیوں میں، جس طرح وہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں انتظام، جس طرح اب نہیں ہوتا، وہاں تو چلے اگر کوئی ایکسٹرا بندہ آ جائے تو وہ مینج کر لیتے ہیں، لیکن آج کل جس طرح مطلب بہت زیادہ صرف ہوٹلز میں ہی ہوتا ہے، تو اگر 3 4 بھی اور آ گئے نا ایکسٹرا، تو پھر ان کے لیے وہ جو مطلب انہوں نے جتنی بکنگ کی ہوتی ہے نا، اگر 300 کی کیا تو انہوں نے 300 چیئرز ہی لگانی ہے، تو وہ 3 4 بھی آ گئے نا تو وہ اتنی شرمندگی ہوتی ہے جنہوں نے ارینجمنٹ کیا ان کے لیے، کہ اب مطلب کہ ہم وہ ان کو کیا کریں، ان کے لیے مطلب اتنا ہوتا ہے، اور وہ ویسے بھی اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے، یعنی کہ 3500 پر ہیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ آیا ہے اس کا ایک بندے کا چاہے وہ جی جی ذیل جی آواز نہیں آ رہی۔ وہ بول نہیں رہی پھر